बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: सबसे पहला मुसलमान मर्द कौन थे? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल: कुरान में किस सूरत को दिल कहा गया है? जवाब: सूरह यासीन को। सवाल: कौन सी इबादत करने वाला जल्द अमीर हो जाता है? जवाब: ज़कात देने वाला। सवाल: आधी रात को उठकर खाने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब: पेट में पानी भर जाता है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 29 मरतबा आया है। सवाल: औरतों पर जादू के असरात ज़्यादा क्यों होते हैं? जवाब: इंसानी बालों पर जादू किया जाता है। अक्सर ख़वातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब: 1600 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु रवाना हुए। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है? जवाब: सूरह फातिहा का पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है। सवाल: मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तोहफ़े भिजवाए? जवाब: मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तोहफ़े और 7 सोने और चांदी की ईंटें और 7 पर्दे ज़रबफ्त के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया और तोहफ़े अरसाल किए। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिनका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किस चीज़ को कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: हफ्ते में कितने दिन रोज़ा रखने वाले को कभी जोड़ों के दर्द की बीमारी नहीं होती? जवाब: हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखने वाले को कभी जोड़ों के दर्द की बीमारी नहीं होती। सवाल: खाना खाने के दौरान किस वक्त पानी ना पीने से इंसान देर तक जवान और तंदुरुस्त रहता है?
جواب: کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان اور تندرست رہتا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے تو کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ چادر ہٹا کر دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان جبین اقدس پر بوسہ دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب: اسلام میں اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں کل کتنے رسول تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: ہالوت بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا۔
سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: لفظ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب: لفظ اسماعیل کے معنی اللہ کا سننا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی 4 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: اماں حوا کو حق مہر میں کیا ملا؟ جواب: اماں حوا کو حق مہر میں درود پاک ملا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینہ تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے 3 مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟
جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو وہ صابن سے نہیں دھو سکتی؟ جواب: آنکھیں ہیں جس کو وہ صابن سے نہیں دھو سکتی۔ سوال: غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی؟ جواب: امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 5 مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رافع الدین نے کیا، جو سن 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال: غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر جناب عبد المطلب کو کہاں دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں، وہ وہاں عبادت میں مشغول تھے۔ سوال: کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔
سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔
سوال، قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال، قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب، قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال، اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب، اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال، صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال، بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب، بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال، غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب، غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال، کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب، جس کو اس کی اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال، اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب، اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال، وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب، حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال، بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب، بدگمانی کرنا بدترین جھوٹ ہے۔ سوال، کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ سوال، کسی برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو کیا ہوگا؟
جواب: برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو مکروہ ہو گیا۔ سوال: کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب: مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: کیا چیز کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب: گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: کون سا لباس پہننے سے عورت جلدی بالغ ہو جاتی ہے؟ جواب: تنگ لباس پہننے والی۔
سوال، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب، غصہ اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال، اگر کوئی غلطی سر زد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، صدقہ دینا چاہیے۔ سوال، مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب، مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال، اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جس کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر رات کو کہاں ہوتا ہے؟ جواب، بیوہ عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ سوال، کون سے پھل کو غریبوں کا پھل کہا جاتا ہے؟ جواب، بیر کو غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے بدلنے کا وضو کے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب، جمعے کے دن۔ سوال، کس ننھے سپاہی نے آنسو بہا کر غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت حاصل کر لی تھی؟ جواب، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، اللہ پاک نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب، ہیکل سلیمانی کے نام سے۔ سوال، کن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟
जवाब, एक अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, दो तफरका ना डालो। सवाल, अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब, अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल, काश मैं आज से 20 बरस पहले मर गई होती। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जवाब, जंग जमल के बारे में। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नहीं होती तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, कौन सी चीज़ देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है? जवाब, तोहफा देने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सवाल, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो, तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब, चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या हैं, तो क्या जवाब मिला? जवाब, चूंटी ने कहा कि अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है? जवाब, हज़रत हकीम लुकमान जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत दवानाई अता फरमाई थी, उनसे पूछा गया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जिसे मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। तो हकीम लुकमान ने फरमाया कि इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, और वो हिस्सा इंसान के वजूद का मरकज़ भी है, जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं, तो दोनों ही शदीद तकलीफ़ में होते हैं। फिर इन दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के दिल को होती है। सवाल, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल काश की थी? जवाब, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल काश की थी। सवाल, घटिया इंसान की क्या निशानी है? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे। सवाल, उम्मे ऐमन कौन थीं?
जवाब उम्मे ऐमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी थी। सवाल सबसे पहला मुसलमान बच्चा कौन था? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम बताएं। जवाब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो और अबू तालिब हैं। सवाल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर इनको जड़ कटा का ताना देने वाला कौन था? जवाब आस बिन वाइल और अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़ कटा कहा जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा बेशक तेरा दुश्मन ही जड़ कटा है। सवाल क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? जवाब हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर बहुत कम गोश्त था। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सवाल औरतों के जिस्म के कौन से बाल हैं जो सबसे जल्दी बड़े होते हैं? जवाब औरतों के जिस्म के मुंह के बाल हैं जो सबसे जल्दी बड़े होते हैं। सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हो से हुई। सवाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौन सी खसूसियत मुमताज़ थी? जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खूबसूरत आवाज़ दी थी। लहन दाऊदी के उन्वान से शोहरत मिली। सवाल जिस औरत की छाती पर तिल हो उससे शादी करने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है? जवाब जिस औरत की छाती पर तिल का निशान हो तो समझ जाइए कि ऐसी औरत का दिल बहुत मासूम होता है और वो अपने शौहर से वफादार होती है। इसका दिल मोहब्बत के नाम पर जल्दी पिघल जाता है। सवाल कुरान की कौन सी सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब सूरत फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। सवाल किस मस्जिद में करीबन 70 अंबिया कराम दफन हैं? जवाब मस्जिदुल खैफ में करीबन 70 अंबिया कराम दफन हैं। सवाल वो कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में एक आदमी जहन्नम में गया? जवाब मक्खी की वजह से एक आदमी जन्नत में एक आदमी जहन्नम में गया। सवाल सबसे पहले कलम किसने लिखा? जवाब सबसे पहले कलम से हजरत अवैस अलैहिस्सलाम ने लिखा।
سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے۔ یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: کلیم اللہ کا کیا لقب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔